عمل سے آپ ہر قسم کے جادو، جنات، اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے عمل ہے، اور اس عمل سے آپ ہر قسم کے جادو، جنات، اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک چھری پر کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے ایک چھری لینی ہے۔ اگر بٹر والی چھری ہو جائے جو مکھن لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ چھری ہو جائے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ بازار سے ایک چھری لیں لوہے کی جس کے پیچھے دستہ نہ لگا ہوا ہو۔ اس چھری کے اوپر آپ نے آیت مبارکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت کندہ کرنی ہے۔ اگر کندہ ہو سکتی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، 10 محرم الحرام کا عمل ہے، باعث مجبوری آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھ لیں، اور لکھنے کے ساتھ آپ اس کو رکھ لیں۔ اس کے ساتھ کم از کم 2 سے 3 کلو کوئلہ لینا ہے، اور ساتھ میں عرق گلاب کی 1 یا 2 بوتلیں بڑی والی وہ لے لیں۔ اس عمل کی ترتیب اس طرح ہے، جنہوں نے یہ پہلا عمل کر لیا ہے، یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو عمل تھا آیت الکرسی شریف کا، وہ عمل اگر کر لیا ہے تو پھر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کے آپ نوافل ادا کر چکیں، اس کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اس چھری کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور 3650 مرتبہ آپ نے یہی آیت مبارکہ پڑھنی ہے بغیر کسی سے کلام کیے، خلوت نشینی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ وہ جگہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو جو آپ نے پڑھائی کی ہے اس کو چھری پر دم کر دیں۔ چھری کو دم کرنے کے بعد آپ نے کوئلوں کو لال کر لینا ہے۔ جب لال ہو جائے تو یہ چھری ان کوئلوں کے اندر رکھ دینی ہے، اور چھری ریڈ کلر کی ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی فل۔ پھر برتن میں عرق گلاب ڈالیں اور عرق گلاب کے اندر اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب آپ اس چھری کو ٹھنڈا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو عرق گلاب ہے اس کو آپ نے چھاننی سے چھان لینا ہے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اس کی ترتیب جس نے یہ عمل کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے کہ آپ ان کو کس کس مرض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن کاموں کے لیے یہ آپ کے استعمال میں آئے گی۔ ناظرین کرام، اگر اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسائل جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہمارے آستانے پر تشریف لا کر ہم سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا آنا یہاں پر ممکن نہ ہو تو واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے اپنا علاج، اپنے تجویزات اور جو باقی چیزیں ہیں وہ وایا TCS آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ان کا ایک معقول ہدیہ ہوگا، وہ آپ ہدیہ ہمیں دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کا وہ علاج کی مکمل ترتیب آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا روحانی عمل۔ اگر آپ کو عمل پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔